السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ ابھی روم میں آیا ہی تھا کہ موبائل ٹیبل پر نکال کے رکھا تو 5 مس کالز اور بہت سے میسیجز اس کے موبائل پر آئے ہوئے تھے۔ پلیز ندیم اٹینڈ مائی کال، اٹس ایمرجنسی۔ جب اس نے کال بیک کی تو دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز آئی، ندیم میں حیا بات کر رہی ہوں، پلیز مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ جی بولیے، اور وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، ندیم میں ہاسٹل سے چوری گھر کا بہانہ کر کے نکلی تھی۔ پھر وہ اچانک سے رونے لگی۔ کیا ہوا، کہاں ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز مجھے ساری بات بتائیں۔ پھر روتے ہوئے اس نے ساری بات بتائی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلی تھی اور وہ اسے شہر سے دور اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا تھا جہاں پہلے سے ہی 2 لڑکے موجود تھے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ان سے جان چھڑوا کر بھاگ نکلی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک سے پھر رونے لگی۔ دیکھیں آپ روئے مت پلیز۔ حیا آپ اس وقت کہاں ہیں؟ حیا نے پاس ہی ایک شاپ کیپر سے بات کروائی تو اس نے ندیم کو اس جگہ کا نام بتایا۔ ندیم نے حیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اوکے آپ رکیں، میں 1 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ اس نے گاڑی نکالی اور حیا کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں وہ سارے مناظر، وہ سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یونیورسٹی کے گزرے 2 سال سے حیا کے ساتھ اس کا تعلق، آخر میں تعلق کو توڑنے کے لیے حیا کا رویہ، اس پر لگائے گئے الزام، سب کے سامنے اس کی گئی بے عزتیاں، اسے سب یاد تھا۔ ہاں اس نے اس کے رد عمل کے طور پر کچھ نہیں کیا، جیسے وہ سب بھول گیا تھا، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ اسے کوئی گلہ نہیں تھا تو حیا سے اکثر کہتا تھا کہ جب آپ کو لگے کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں، اس دن مجھے آپ بول سکتی ہیں، آپ کو حق ہے، میں نے آپ کو خریدا تھوڑی ہے۔ ہاں میں جب تک آپ کے ساتھ رہا آپ کی زندگی سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آپ میرے لیے میری بہن جیسی ہیں۔ یہاں ہاسٹل میں ہر وہ کام مجھے کہہ سکتی ہیں جو آپ اپنے پاپا سے یا بھائی کو کہنے کا حق رکھتی ہیں۔ انہی سوچوں میں کب وہ حیا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ حیا میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے سامنے بغیر چادر کے اور بارش میں بھیگی حیا جب نظر آئی تو وہ گاڑی سے نکل آیا۔ آج 2 سال بعد اس نے حیا بولا، کیسے ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں، آپ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ گاڑی میں بیٹھے 2 خاموش چہرے، بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حیا بس روئے جا رہی تھی۔ دیکھیں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ان لڑکوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا اور ہم پولیس کی بھی ہیلپ لیں گے۔ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اس سے میری ہی بدنامی ہوگی۔ غلطی میری ہے، میں نے خود برے لڑکوں سے دوستی لگائی تھی۔ اوکے جیسے آپ کی مرضی۔ اب آپ کو ہاسٹل چھوڑنا ہے کیا؟ نہیں مجھے ابھی ہاسٹل نہیں جانا، میں وہاں جھوٹ بول کر نکلی ہوں۔ پلیز میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، پہلے اسی عزت کی ماری ہوں۔ تو پھر کہاں جانا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر۔ میرے گھر؟ جی آپ کے گھر۔ دیکھیں میرے گھر میں آج کوئی نہیں ہے، میری ساری فیملی نانا ابو کی طرف گئی ہوئی ہے اور میں اکیلا تھا گھر۔ ندیم بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں اس وقت اور کہیں نہیں جا سکتی، صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، اتوار ہے نا، اتنا مسئلہ نہیں بنے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ حیا کے سارے کپڑے بھیگے تھے، وہ اسے اپنے روم میں لے آیا۔ ندیم کیا یہ آپ کا روم ہے؟ جی ہاں، بہت پیارا بنایا ہے۔ حیا آپ کے کپڑے گیلے ہیں، حوریہ آپ کے کچھ سوٹ پڑے ہیں، آپ وہ پہن لیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ لا دیں۔ جب وہ تبدیل کر کے آئی تو بالکل حوریہ لگ رہی تھی۔ اچھا حیا اب بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ حیا نے جواب دیا، نہیں میرا دل نہیں ہے۔ کیوں، آپ میرے ہاتھ کا بنا نہیں کھائیں گی؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، پلیز آپ بھی اپنا موڈ ٹھیک کریں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ اوکے، آپ کہتے تھے نا آپ بریانی بھی بنا لیتے ہیں، آج وہ بنا ہی دے۔ اور آپ جو چائے کہتے تھے نا، آج آپ کے ہاتھوں کی بنی چائے بھی پینی ہے۔ لیکن حیا جب بھی میں چائے اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس دن چائے اچھی نہیں بنتی، لیکن کبھی کبھی تو بہت ہی اچھی چائے بن جاتی ہے۔ اللہ کرے آج وہی دن ہو۔
ندیم آپ جیسی بھی چائے بنائیں گے مجھے اچھی لگے گی، مگر اب بریانی میں پکاؤں گی۔ وہ دونوں مل کر بریانی بنا رہے تھے۔ واقعی حیا بہت مزے کی تو نہیں لیکن تعریف کے قابل ضرور ہے۔ پھر وہ اسے چائے بناتا دیکھ کر ایک دم ہنس پڑی۔ حیا کیا ہوا؟ اتنی بھی کوئی محنت کرتا ہے ایک چائے بنانے کے لیے جتنی آپ کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح سے بنا رہے ہیں آپ؟ جی میں ایسے ہی کرتا ہوں، پہلے اول پر ڈال کے کافی دیر ابال کے جب ابل رہا ہو اوپر سے ٹی پیک ڈال دیتا ہوں، اور پھر جو چائے بنتی ہے پھر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر مزے سے پیتا ہوں۔ حیا چائے پیتے ہوئے ایک دم سے بولی، ندیم میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، معافی کی حقدار نہیں ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ مجھے معاف مت کیجیے، ساری سزائیں مجھے ملنی چاہیے۔ نہیں حیا میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تہمتیں، الزام، غصہ، گالیاں، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک بار بھی بدلے کا نہیں سوچا۔ حیا آپ سے بدلہ کس بات کا؟ میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ بلکہ میں روز آپ کی حالت دیکھتا تھا تو خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ شاید یہ سب میری وجہ سے نہ ہو رہا ہو آپ کے ساتھ۔ حیا میری تو آپ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، ایک ایسا رشتہ تھا جو ایک بہن بھائی میں ہوتا ہے، مگر کچھ برے لڑکوں کے کہنے پر آپ نے ان سے دوستی کر لی، اور میرے منع کرنے پر آپ نے مجھے ہی غلط کہہ کے مجھ سے دوستی توڑ دی۔ حیا میں ان لڑکوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، تم جیسی لڑکیوں کو پھنسا کر غلط استعمال کرتے ہیں، اور نتیجہ آج تم نے خود ہی دیکھ لیا۔ اور حیا آپ ڈرے مت، آپ یہاں میرے ساتھ اکیلی ہیں، آپ میرے لیے نامحرم، اور شاید ہمارا ایسے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ایک گناہ ہو، اور جب دو نامحرم اکیلے ہوں تو درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن حیا یہاں شیطان کی نہیں چلے گی، بات نیت کی ہوتی ہے، اور یہاں نیتوں کا واقف اور گواہ رب ہی ہے، اس لیے ہاں شیطان عمر بھر بھی کوشش کرے تب بھی نہیں کچھ کر پائے گا، وہ یہاں سے مایوس ہو کر جائے گا۔ آپ سے میرا تعلق جسم کا نہیں ہے، ہاں میں آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اپنے راز شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایسا تعلق چاہتا ہوں جس میں کوئی بے حیائی والی بات نہ ہو، آپ کی وہ والی معصوم ہنسی دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں میں آپ کے ساتھ گاؤں جاؤں، ہم گھومے پھرے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، جہاں ایسی سوچ بھی نہ ہو، ہاں آپ میرے ساتھ مذاق کریں، میں آپ کا ہر فائدہ چاہ سکوں، آپ کی دنیا و آخرت سنوار سکوں اپنی بہن کی طرح، آپ بھی حوریہ جیسا ہر حق مجھ پہ رکھو۔ میں آپ سے بوائے فرینڈ والا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، بوائے فرینڈ بہت گھٹیا لفظ ہے، ہاں میں آپ سے وہ والا رشتہ، وہ تعلق چاہتا ہوں جو میرا اپنی بہن سے ہے۔ میری خواہش ہے آپ مجھ پر اس مرد جیسا اعتماد کر پائیں جسے آپ بھائی کہتی ہیں، میں آپ کو تحفظ دوں۔ حیا بات تو صرف نیتوں کی ہے، اگر ہم اپنی نیتوں تک کو صاف کر لیں تو سب اپنے بن سکتے ہیں، بس سمجھنا ہی تو ہوتا ہے، بس خود کو ہی تو کہنا ہوتا ہے کہ وہ میرا اپنا ہے، میرا بالکل اپنا۔ ندیم آپ میرے بالکل اپنے ہیں، جس نے میری ہر وہ بھلائی چاہی ہے، جو مجھے تحفظ دے، مجھے کامیاب کرے۔ ندیم آج ایک بات بتاؤں، عورت کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے سینسر لگائے ہیں، یہ پہلی ہی نظر میں پہچان لیتی ہے کہ کون کیا ہے، یہ تو مرد کی آنکھوں سے سوچوں تک کا اندازہ لگا سکتی ہے، اگر یہ دھوکہ کھاتی ہے تو جان بوجھ کے، خود کو دھوکہ دے کے، بالکل میری طرح۔ حیا میری ہمیشہ سے ایک خواہش تھی، کیا آپ پوری کر سکتی ہیں؟ جی آپ بولے، آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں، آپ کتنی معصوم لگتی ہیں، چلے میں وضو کر کے آتی ہوں، آپ بھی وضو کر لیں۔ وہ سامنے نماز پڑھ رہی تھی، بالکل میری بہن حوریہ کی طرح۔ ندیم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اے اللہ میں جانتا ہوں حیا میرے لیے نامحرم ہے، لیکن آپ تو میری نیتوں تک سے واقف ہیں، آپ کو سب پتا ہے، آپ سے کچھ نہیں چھپا، نہ میں چھپانے کا مجاز ہوں، اس لیے ایک نامحرم والا بوجھ گناہ حیا کے حصے میں نہ ڈالیے گا۔ آپ تو میرے تعلق جو حیا سے ہے سب جانتے ہیں، اور حیا نے ہر دم مجھے آپ کے قریب کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد حیا نے بھی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ندیم کے لیے بھی دعا کی جس نے اسے سیدھا رستہ دکھایا۔ اب حیا نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ وہ کبھی اس طرح کے لڑکوں سے دوستی نہیں کرے گی۔ صبح ہو چکی تھی، ندیم حیا کو کالج کے دروازے کے پیچھے ہی اتار کے آ گیا، اور اگلے دن کلاس میں عبایا پہنے جب حیا آئی تو اسے لگا تھا کہ حیا رب سے معافی مانگ چکی ہے،
اتنا باحیا اور پاکیزہ لباس میں آنا پھر سے رب سے قربتوں کا ثبوت ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔